السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کالی چڑیل۔ امرو عیار آج بڑا خوش تھا کیونکہ سردار امیر حمزہ نے ایک کارنامے کے انعام میں اسے اتنا انعام دیا تھا کہ امرو عیار کا دل خوش ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ خوش گھوڑے پر سوار اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی ایک گلی سے نکلی اور اس نے آگے بڑھ کر امرو عیار کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور ایک بار پھر بے تحاشا رونے لگی۔ کون ہو تم بوڑھی اماں، اور کیوں رو رہی ہو؟ امرو عیار نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ میرا چندن ہار کالی چڑیل چھین کر لے گئی ہے۔ میں وہ ہار تمہیں دینے آ رہی تھی کیونکہ میں بوڑھی عورت ہوں۔ میں نے اس ہار کا کیا کرنا تھا، لیکن وہ کالی چڑیل اسے چھین کر لے گئی۔ بوڑھی نے روتے ہوئے کہا، مجھے دینے آ رہی تھی تم؟ کیوں؟ آخر تم مجھے ہی دینے کیوں آ رہی تھی؟ امرو عیار نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے زلار جادوگر کو مارنے کا، اور جس پر سارا شہر تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، میں اس کارنامے کی خوشی میں یہ ہار تمہیں انعام دینے آ رہی تھی۔ اور یہ بھی سن لو کہ یہ ہار دنیا کا سب سے قیمتی ہار ہے، میری دادی نے مجھے دیا تھا۔ یہ ہار دراصل ملکہ چڑیل کا تھا جس نے ایک بار خوش ہو کر میری دادی کو دیا تھا، لیکن اب ملکہ چڑیل مر چکی ہے اور اس کی بیٹی کالی چڑیل اب چڑیلوں کی شہزادی ہے۔ اسے یہ ہار بے حد پسند تھا، چنانچہ وہ آئی اور مجھ سے چھین کر لے گئی۔ میں اس لیے رو رہی ہوں۔ بوڑھی نے کہا، اوہ، پھر تو یہ ہار میرا تھا۔ وہ چڑیل شہزادی کی کیا جرأت کہ وہ میرا ہار چھین سکے۔ کہاں ہے وہ کالی چڑیل؟ میں ابھی اس سے وہ ہار واپس لے کر آتا ہوں۔ امرو عیار کی لالچی طبیعت قیمتی ہار کا سن کر جوش میں آ گئی۔ وہ اپنے محل میں پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا محل چڑیل وادی میں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں اس کا محل۔ بوڑھی نے فوراً کہا اور امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھا کر پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ بوڑھی اسے راستہ بتاتی رہی اور امرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ مسلسل گھوڑا دوڑاتے امرو عیار نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسے جوش میں راستے کا خیال تک نہ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت بڑی وادی میں پہنچ گیا جس کے گرد پہاڑ کالے رنگ کے تھے اور انتہائی ہیبت ناک تھے۔ بس رک جاؤ، یہ ہے چڑیل وادی، بوڑھی نے کہا، اور امرو عیار گھوڑا روک کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے بوڑھی چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئی۔ ہا ہا ہا، میں کامیاب رہی، بوڑھی نے کہے مارنے شروع کر دیے۔ وہ زمین پر لیٹ کر کروٹیں لینے لگی۔ دوسرے ہی لمحے جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ ایک چڑیل بن چکی تھی، انتہائی خوفناک چڑیل۔ امرو عیار خوف سے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ارے تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ امرو عیار نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں چڑیل شہزادی کالی چڑیل کی کنیز ہوں امرو عیار۔ زلار جادوگر جس کا تم نے خاتمہ کیا ہے وہ ہماری شہزادی کالی چڑیل کا استاد تھا، اس لیے کالی چڑیل نے تم سے اپنے استاد کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم نہیں بچ سکتے۔ ہا ہا ہا، اس چڑیل نے کہے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم واقعی چڑیل ہو، تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لے آئی ہو۔ میں امرو عیار ہوں، دنیا کا سب سے بڑا عیار۔ دیکھو میں ابھی تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ امرو عیار کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا انسانی مجسمہ باہر نکالا۔ اس نے مجسمے کو زمین پر رکھ دیا۔ انسانی مجسمے، بڑے ہو جاؤ اور اس چڑیل کو کھا جاؤ جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، امرو عیار نے چیخ کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مجسمہ بڑا ہوتا گیا۔ بڑا ہوتے ہوتے وہ پورے دیو جتنا ہو گیا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور اس چڑیل کو گردن سے پکڑ لیا۔ چڑیل چیخنے لگی۔ اس نے اس کے بازو پر دانت مارے، لیکن وہ انسانی مجسمہ تو بے حد طاقتور تھا۔ اس نے اس چیختی چلاتی ہوئی چڑیل کو منہ میں ڈالا اور اس طرح کھانے لگا جیسے کوئی مزے لے کر
سیب کھاتا ہے۔ ہا ہا ہا، یہ انسانی مجسمہ چڑیل خور ہے۔ ہا ہا ہا، اب یہ سب چڑیلوں کو کھا جائے گا، عمرو عیار نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دور سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور عمرو عیار نے دیکھا کہ ہر طرف بے تحاشا خوفناک چڑیلیں دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں، انتہائی خوفناک شکلوں والی چڑیلیں۔ سب سے آگے آگے ایک ایسی چڑیل تھی جس نے سیاہ رنگ کا لبادہ سر سے پیر تک پہن رکھا تھا۔ میں کالی چڑیل ہوں، چڑیل شہزادی، میں تمہیں اور تمہارے اس انسانی مجسمے کو ہلاک کر دوں گی، کالی چڑیل نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہلائے۔ اسی لمحے عمرو عیار کے قریب ہی ایک بہت بڑا اور خوفناک دیو نمودار ہوا، جس نے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑی اور خوفناک چٹان اٹھائی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار سنبھلتا، وہ دیو چٹان اٹھائے بھاگتا ہوا عمرو عیار اور انسانی مجسمے کی طرف بڑھا۔ عمرو عیار نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ایک طرف ہٹتے ہی دیو نے لات گھمائی اور عمرو عیار چیختا ہوا نیچے گرا اور دیو اس کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ عمرو عیار کا جسم اس کی ٹانگوں میں آ چکا تھا۔ دیو کو ٹھوکر لگی تو وہ عمرو عیار پر ہی گرا۔ اس کی ایک پہاڑ جیسی ٹانگ تو عمرو عیار کے ایک بازو پر اور دوسری ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور عمرو عیار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ ٹھوکر لگنے سے دیو کے ہاتھ سے چٹان نکل کر سامنے کھڑے انسانی مجسمے سے جا کر پوری قوت سے ٹکرائی اور انسانی مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اپنے جسم پر دیو کے بے پناہ دباؤ سے عمرو عیار کا دم گھٹ رہا تھا اور اس کے دماغ پر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور ساتھ ایک تخت کے اوپر وہی کالی چڑیل بیٹھی ہوئی انسانی خون سے بھرا پیالہ پی رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے عجیب و غریب اور ہیبت ناک چڑیلیں کھڑی تھیں۔ تمہیں ہوش آ گیا عمرو عیار، تمہارا انسانی مجسمہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا، اب تم بندھے ہوئے پڑے ہو اور تمہاری زنبیل یہ بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اب بولو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ کالی چڑیل نے خوفناک انداز میں کہا۔ اس کے باہر نکلے ہوئے بڑے دانتوں سے انسانی خون ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شکل اور بھی زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ عمرو عیار نے فوراً ہی سوچ لیا کہ یہاں اسے اب عیاری سے کام لینا پڑے گا، ورنہ یہ چڑیلیں تو اسے واقعی کھا جائیں گی۔ ہائے ہائے چڑیل شہزادی، میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، تمہارے اس خوفناک دیو نے تو میری تمام ہڈیاں توڑ دی ہیں، عمرو عیار نے کراہتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ نہیں، تم زنبیل کی وجہ سے بچ گئے ہو اور دیو کا وزن آ جانے کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ جیسے ہی تم گرے تمہاری زنبیل میں سے سرخ رنگ نکلا اور دیو کے گرنے سے پہلے تمہارے لباس پر پھیل گیا۔ اس طرح دیو کا وزن تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، بلکہ وہ دیو ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ البتہ تم بے ہوش ہو گئے، اس طرح ہم نے تم پر قابو پا لیا، کالی چڑیل نے جواب دیا۔ اور اب عمرو عیار نے دیکھا کہ واقعی اس کا لباس سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے تھیلے میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ تھا۔ اس رنگ کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اسے لباس پر چھڑک لیا جاتا تو جس نے وہ لباس پہن رکھا ہوتا اس پر کوئی چیز اثر نہ کرتی تھی، بلکہ جو چیز بھی اس سے ٹکراتی وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ شاید گرنے کی وجہ سے اس شیشی کا ڈھکنا کھل گیا تھا اور یہ سرخ رنگ اس کے لباس پر پھیل گیا۔ اس طرح عمرو عیار دیو کے نیچے آ کر کچلے جانے سے بچ گیا، لیکن اس رنگ کا اثر صرف تھوڑی دیر تک باقی رہتا تھا۔ البتہ رنگ تو باقی رہ جاتا تھا، لیکن اس کا اثر غائب ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب رسیوں سے بندھا پڑا تھا، ورنہ تو رسی بھی لباس سے لگتے ہی جل کر راکھ ہو جاتی۔ عمرو عیار نے پہلے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ شیشی کھل جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا، ورنہ تو اس دیو کا وزن پورے پہاڑ جتنا تھا، عمرو عیار کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ بچتی۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟
وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سی ایسی عیاری کی جائے جس سے اس کی جان بھی بچ جائے اور ان چڑیلوں کا خاتمہ بھی ہو جائے، اور ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے وہ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ بولو امرو عیار، تمہیں کیا سزا دی جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ میں ساری چڑیلوں کو حکم دے دوں کہ وہ تم پر جھپٹ پڑے اور تمہیں کچا چبا کر کھا جائیں۔ تم نے میرے استاد زلار جادوگر کو قتل کیا ہے۔ چڑیل شہزادی، مجھے معلوم نہ تھا کہ زلار جادوگر تمہارا استاد ہے، ورنہ میں اسے کبھی ہلاک نہ کرتا۔ اور سنو، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ تم چڑیلوں کی شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ پرستان کی ملکہ بھی بن جاؤ گی۔ امرو عیار نے فوراً ہی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، پرستان کی ملکہ؟ وہ کیسے؟ چڑیل شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پرستان کا بادشاہ بہت بوڑھا ہے اور جلد ہی مرنے والا ہے، اس لیے اس کے مرتے ہی پرستان کا شہزادہ جاگوشن پرستان کا بادشاہ بن جائے گا، اور پرستان کی تمام پریوں کی خواہش ہے کہ پرستان کا شہزادہ جاگوشن ان سے شادی کر لے تاکہ وہ پرستان کی ملکہ بن جائیں۔ لیکن پرستان کے شہزادے نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اس سے شادی کرے گا جس کے پاس 7 کونوں والے ہیروں کا ہار ہوگا، کیونکہ کسی بہت بڑے نجومی نے پرستان کے شہزادے کو بتایا ہے کہ اگر اس نے جوانی میں 7 کونوں والے ہیروں کا ہار حاصل نہ کر لیا تو پھر وہ جوانی میں ہی مر جائے گا، اور نجومی نے اسے بتایا ہے کہ 7 کونوں والے ہیروں کا ہار ایک عورت کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے پرستان کے شہزادے نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ چاہے وہ عورت چڑیل ہی کیوں نہ ہو۔ امرو عیار نے فوراً ہی ایک کہانی بنا کر کالی چڑیل کو سناتے ہوئے کہا، اوہ، لیکن میرے پاس تو 7 کونوں والا ہیروں کا ہار تو نہیں ہے، پھر میں پرستان کی ملکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ کالی چڑیل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، پوری دنیا میں صرف مجھے معلوم ہے کہ 7 کونوں والے ہیروں کا ہار کہاں موجود ہے اور کس طرح اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر تم چاہو تو میری مدد سے یہ ہار حاصل کر کے پرستان کی ملکہ بن سکتی ہو۔ امرو عیار نے جواب دیا، اوہ، اگر ایسی بات ہے تو میں پھر ضرور پرستان کی ملکہ بنوں گی۔ مجھے تو پرستان کی ملکہ بننے کا بہت شوق ہے، اور پھر مجھے کوئی بھی بدصورت نہیں کہہ سکے گا۔ کالی چڑیل نے کہا، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں بن سکتی، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب میں تمہاری مدد کروں گا۔ امرو عیار نے کہا، تو پھر جلدی بتاؤ کہ یہ ہار کہاں ہے اور میں اسے کیسے حاصل کر سکتی ہوں؟ کالی چڑیل نے پرجوش لہجے میں کہا، ایسے نہیں کالی چڑیل، آخر میں تمہاری مدد کروں گا تو تمہیں بھی چڑیل دیوتا کی قسم کھا کر یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم مجھے کچھ نہیں کہو گی، میری دوست بن جاؤ گی، میری زنبیل مجھے واپس کر دو گی۔ امرو عیار نے کہا، لیکن اس کے بعد اگر تم نے وہ ہار حاصل کرنے میں میری مدد نہ کی تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس لیے تم پہلے قسم کھاؤ۔ کالی چڑیل نے فوراً ہی کہا، میں جادو دیوتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا تاکہ تم 7 کونوں والے ہیروں والا ہار حاصل کر سکو اور پرستان کی ملکہ بن جاؤ۔ امرو عیار نے جلدی سے قسم کھاتے ہوئے کہا، اس نے سوچا تھا کہ چونکہ کالی چڑیل زلار جادوگر سے جادو سیکھ رہی تھی، اس لیے لازماً وہ یہی سمجھے گی کہ جادو دیوتا کی قسم نہیں توڑی جا سکتی۔ حالانکہ امرو عیار کا جادو دیوتا سے کیا تعلق تھا؟ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا تب تو یقیناً نہ توڑ سکتا تھا، لیکن امرو بہت بڑا عیار تھا، اس لیے اس نے کالی چڑیل سے عیاری کی تھی اور کالی چڑیل اس کی عیاری میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جادو دیوتا کی قسم کھا کر تم اب قسم نہیں توڑ سکتے۔ مجھے زلار جادوگر نے بتایا تھا کہ جو جادو دیوتا کی قسم توڑتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ کالی چڑیل نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، تو اب تم کھاؤ چڑیل دیوتا کی قسم۔ امرو عیار نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، اور جواب میں کالی چڑیل نے بھی قسم کھا لی، کیونکہ اب اس کے دل میں پرستان کی ملکہ بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اب قسم نہ توڑنا، ورنہ تم ساری چڑیلوں سمیت جل جاؤ گی۔ اب میں تمہارا دوست ہوں، مجھے آزاد کر دو۔
عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر کالی چڑیل کے حکم پر ایک چڑیل نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھول دیں اور عمرو عیار اطمینان کا سانس لیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کالی چڑیل نے ایک اور چڑیل کو زنبیل لانے کے لیے کہا اور وہ چڑیل سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں عمرو کی زنبیل تھی جو اس نے عمرو کو لا کر دے دی۔ عمرو عیار نے جھپٹ کر اپنی زنبیل اس چڑیل سے لے لی اور جلدی سے اسے اپنی بغل سے لٹکا لیا۔ اب تم بتاؤ کہ وہ 7 کونوں والا ہار کہاں ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کالی چڑیل نے کہا، چڑیل شہزادی، اس میں ایک شرط ہے، وہ تم پہلے سن لو۔ یہ ہار صرف ایک چڑیل کو اس صورت میں مل سکتا ہے جب دنیا میں وہ اکیلی چڑیل ہو، ورنہ نہیں مل سکتا، اور یہاں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں چڑیلیں ہوں گی۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں، اس وادی میں سینکڑوں ہزاروں چڑیلیں موجود ہیں، پھر میں کیسے یہ ہار حاصل کر سکتی ہوں؟ تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ کالی چڑیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک ترکیب ہے، لیکن پہلے تم ان چڑیلوں کو باہر نکالو، پھر میں بتاؤں گا۔ عمرو عیار نے فوراً کہا، دیکھو، اپنی قسم نہ توڑنا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اور سنو، اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ کالی چڑیل نے کہا، کالی چڑیل، میں تو تمہارا دوست ہوں، پھر میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ تم بالکل بے فکر رہو، عمرو عیار نے کہا، اور کالی چڑیل نے سر ہلاتے ہوئے کمرے میں موجود تمام چڑیلوں کو باہر جانے کا حکم دیا اور تمام چڑیلیں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اب بتاؤ وہ ترکیب کیا ہے؟ کالی چڑیل نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ چڑیلوں کی موت کس چیز میں ہوتی ہے، آگ میں یا پانی میں، تاکہ وہ ترکیب نہ بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور میری قسم ٹوٹ جائے اور میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ عمرو عیار نے کہا، اچھا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہم چڑیلوں کی موت آگ میں ہے، اگر ہمیں آگ کے الاؤ میں گرا دیا جائے تو ہم مر جاتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نہیں مارا جا سکتا۔ کالی چڑیل نے فوراً ہی یہ خاص راز بھی عمرو عیار کو بتا دیا۔ اوہ، اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ عمرو عیار نے سر ہلایا اور پھر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی ترکیب بتاؤ، کالی چڑیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چڑیل شہزادی، بات یہ ہے کہ 7 کونوں والا ہار حاصل کرنے کے لیے تمہیں اور وادی میں تمام چڑیلوں کو مصنوعی طور پر آگ کے الاؤ سے بیک وقت گزرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ عمرو عیار نے کہا، ارے نہیں، ہم تو آگ کے الاؤ سے نہیں گزر سکتی، ہم تو جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ کالی چڑیل نے جلدی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو چڑیل شہزادی، آخر میں دنیا کا سب سے بڑا عقل مند تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ آگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گی اور تم آگ کے الاؤ سے صحیح سلامت گزر جاؤ گی۔ عمرو عیار نے کہا، کیسی ترکیب؟ پہلے بتاؤ، اگر میری تسلی ہوگی تو میں آگ کے الاؤ میں داخل ہو جاؤں گی، ورنہ نہیں، کیونکہ آگ ہماری دشمن ہے اور میں نہیں چاہتی کہ پرستان کی ملکہ بننے کے لالچ میں ہلاک ہو جاؤں۔ کالی چڑیل نے بڑے سخت لہجے میں کہا، بالکل، تمہاری تسلی بے حد ضروری ہے۔ ویسے ایک بات سن لو، میں نے جادو دیوتا کی قسم کھائی ہے، اس لیے اب میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ عمرو عیار نے فوراً ہی کہا، تمہاری دوستی دشمنی کی بات نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے، تم ہر حال میں وہ ترکیب بتاؤ۔ کالی چڑیل نے اپنے خوفناک اور بڑے بڑے دانت نکالتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا، اعتماد کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی، جب تک تم اعتماد نہیں کرو گی اس وقت تک ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ترکیب بتاؤں اور تم اعتماد نہ کر کے یا خوف کی وجہ سے انکار کر دو، اور اس طرح تو تم کبھی بھی پرستان کی ملکہ نہیں بن سکو گی، اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ تم پرستان کی ملکہ بن کر راج کرو گی، ساری عمر مزے کرو گی۔ عمرو عیار نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تم باتیں زیادہ بناتے ہو،
خواہ کی باتیں، ترکیب بتاؤ جلدی، کالی چڑیل نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل جلدی وہ ترکیب جاننا چاہتی تھی، لیکن امرو عیار ترکیب بتانے کی بجائے بس باتیں بنائے چلا جا رہا تھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں، امرو عیار نے کہا۔ بالکل، پورا اعتماد ہے، آخر تم نے جادو دیوتا کی قسم کھائی ہے، لیکن وہ ترکیب تو بتاؤ، کالی چڑیل نے کہا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، اب میری بات غور سے سنو، بس تم آنکھیں بند کر کے اس ترکیب پر عمل کر دو، پھر دیکھو کس طرح تم پرستان کی ملکہ بن جاتی ہو، امرو عیار نے کہا۔ وہ دراصل کالی چڑیل پر پورا اعتماد جمانا چاہتا تھا، کیونکہ جو ترکیب اس کے ذہن میں آئی تھی اسے خطرہ تھا کہ کہیں کالی چڑیل انکار نہ کر دے۔ تم ترکیب جلدی بتاؤ، کالی چڑیل نے اس بار ضد ہوتے ہوئے کہا۔ تم چڑیلوں کی شہزادی ہو، تمہارے پاس خزانہ تو ہوگا جس میں ہیرے جواہرات ہوں گے، امرو عیار نے کہا۔ ہاں ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو، کالی چڑیل نے کہا۔ بس بات بن گئی، تم ایسا کرو کہ بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کراؤ اور پھر سب چڑیلوں کو اپنے خزانے میں سے ایک ہیرا دے دو، خود بھی ایک ہیرا ہاتھ میں پکڑ لو، اس کے بعد اطمینان سے آگ میں سے گزر جاؤ، جس کے ہاتھ میں ہیرا ہو اس پر آگ اثر نہیں کرتی، امرو عیار نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی ترکیب ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتی ہوں، کالی چڑیل نے کہا۔ پھر وہ تخت سے اتری اور امرو عیار کو لے کر ایک بہت بڑے میدان میں آ گئی۔ اس نے وادی میں موجود تمام چڑیلوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ ترکیب بتائی۔ سب نے پہلے تو انکار کر دیا اور شہزادی کو کہا کہ یہ بہت بڑا خطرناک آدم زادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ سب جل جائیں، لیکن شہزادی پر پرستان کی ملکہ بننے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے سب کو راضی کر لیا کہ امرو عیار بڑا عقل مند آدمی ہے، اور پھر اس نے قسم کھائی ہے، اس لیے وہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ آخر کار سب راضی ہو گئیں اور پھر شہزادی کے حکم پر ان سب نے مل کر لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میدان میں بہت بڑا الاؤ دہکایا۔ اس کے بعد شہزادی امرو کو ساتھ لے کر شاہی خزانے میں گئی اور اس نے امرو کے سامنے سب چڑیلوں کو ہیرے دینے شروع کر دیے۔ اس طرح اس کا سارا خزانہ خالی ہو گیا۔ آخر میں اس نے ایک بڑا سا ہیرا خود اٹھایا۔ ایک بات سن لو چڑیل شہزادی، کہ تم سب نے اکٹھے ہو کر اس الاؤ میں سے گزرنا ہے، تب ہی شرط پوری ہوگی۔ اگر ایک بھی چڑیل باہر رہ گئی یا پیچھے رہ گئی تو پھر شرط پوری نہ ہوگی، امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ شرط ضرور پوری کروں گی۔ چنانچہ اس نے سب چڑیلوں کو کہہ دیا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور وہ اس الاؤ کی طرف چل پڑی۔ امرو عیار خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا، جبکہ سب چڑیلیں، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک جگہ اکٹھی ہوئیں۔ شہزادی نے تسلی کر لی کہ کوئی چڑیل باقی نہ رہ گئی ہو، اور پھر ہیرے جواہرات اٹھاتے اکٹھی الاؤ کی طرف چل پڑی، اور امرو عیار کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ چڑیلیں آگ میں داخل ہوں گی، جل کر راکھ ہو جائیں گی، بلا ہیرے آگ سے انہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو اس نے جان بوجھ کر کہا تھا کہ اس طرح چڑیل شہزادی کے خزانے پر بھی قبضہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد تمام چڑیلیں کالی چڑیل سمیت آگ میں داخل ہوئیں، اور پھر ان کی چیخوں سے پوری وادی گونج اٹھی اور سب بری طرح جلنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی سب بیک وقت جل کر راکھ ہو گئیں، اور امرو عیار بے اختیار زور زور سے کہے مارنے لگا۔ اس کی ترکیب کامیاب ہو گئی تھی، وہ کالی چڑیل سمیت وادی کی ہزاروں چڑیلوں کو ہلاک کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے الاؤ بجھنے کا انتظار تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خزانے کے سارے ہیرے الاؤ میں پڑے ہوں گے، کیونکہ ہیروں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اور پھر وہی ہوا، جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو امرو عیار راکھ کے ڈھیر میں گھس گیا، اور اس نے مسلسل محنت کر کے ایک ہیرا اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالا، اور پھر خوشی سے کہے لگاتا واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا،
عیار زماں